الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، خصوصا على خلفائه الراشدين المهديين إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. گزشتہ دو جمعہ میں ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی. امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک. ایک مہینہ سایہ ڈالنے لگا ہے جو بہت عظیم مہینہ ہے. کتنا عظیم مہینہ ہے، اس کی عظمت کو امام الانبیاء نے کیسے ارشاد فرمایا. پھر جب امام الانبیاء نے اس مہینے کی عظمت کو بیان کیا نا، بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ انسان
اس حد تک سوچ بھی نہیں سکتا جس حد تک اللہ رب العزت نے اس کی عظمت کو اجاگر کیا ہے۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان مبارک کا روزہ رکھا، روزہ شرط یہ کہ وہ مومن ہو اور ثواب کی نیت سے وہ روزہ رکھے۔ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے رکھ دیتے ہیں۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر امام الانبیاء نے کیا فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کی رات کو قیام کیا، رمضان المبارک کی رات کو قیام کیا، ایمان کی حالت ہے اور ثواب کی نیت ہے، اللہ اس کی زندگی کے بھی گناہوں کو معاف کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور رات کو قیام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ رات کو قیام کرنے کا مطلب ہے تراویح کی نماز پڑھنا، تراویح کی نماز۔ آج تو ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے نا، ہم نے اپنے نفس کو الہ بنا رکھا ہے، جو نفس کہتا ہے وہی مانتے ہیں۔ نفس نے کہا 2 پڑھو 2 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، نفس نے کہا 4 پڑھو 4 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، نفس نے کہا 8 پڑھو 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، نفس نے کہا 12 پڑھو 12 پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک عربی نے سوال کیا، اجمی نے امام ابو حنیفہ بھی اجمی تھے، ایک اجمی نے سوال کیا کہ تراویح کی نماز 8 ہیں یا 20 ہیں؟ امام ابو حنیفہ نے کیسے جواب دیا؟ امام ابو حنیفہ نے برجستہ جواب دیا، فرمایا ما کان عمر مبتدعا، عمر بدعتی نہیں ہو سکتا، عمر بدعتی نہیں ہو سکتا۔ ظاہر حضرت عمر نے امام الانبیاء کے پیچھے 20 پڑھی ہیں تو پھر 20 جاری کی ہیں نا۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کھڑا ہو گیا راتوں کو ثواب کی نیت سے، اللہ اس کی زندگی کے بھی گناہوں کو معاف کر کے رکھ دیں گے۔ پھر امام الانبیاء نے فرمایا من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر جسے حاصل ہوگی اللہ اس کی زندگی کے بھی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اس حدیث کو ذرا آپ نے توجہ سے سننا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا، موسیٰ میں نے جو آخری نبی کو ایک امت دینی ہے نا، آخری نبی کو جو امت دینی ہے، فرمایا اس امت کو میں رمضان المبارک کا مہینہ بھی دوں گا، یہ مہینہ پہلے کسی کو نہیں ملا، اس کو میں رمضان المبارک کا مہینہ بھی دوں گا۔ اللہ نے فرمایا اس امت کے جس فرد نے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، 10 رمضان میرے پاس لے کر آ گیا نا، 10 رمضان کے روزے، یعنی وہ روزے جنہیں اللہ مقبول کہیں، وہ روزے 10 رمضان لے کر آ گیا، اللہ نے فرمایا میں اس کا شمار مخبتین میں کر دوں گا، مخبتین میں اس کا شمار میں کر دوں گا۔
مخبتین کون ہے؟ خود قرآن نے یہ سورہ حج کے اندر اس کی وضاحت کی ہے، ذرا سنیے۔ فرمایا وبشر المخبتین، مخبتین لوگوں کے لیے بڑی بشارتیں ہیں، بڑی بشارتیں ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے دیکھیے، اللہ نے فرمایا جو 10 رمضان کے روزے لے کر آئے گا میں اس کا شمار مخبتین میں کر دوں گا۔ مخبتین، اور مخبتین کون ہے؟ اللہ نے 4 صفتیں بیان کی ہیں مخبتین کی۔ فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے نا، اللہ کا ذکر وہ سنتے ہیں تو ان کا دل لرز جاتا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، جب اللہ کا قرآن سنتے ہیں، اللہ کا ذکر سنتے ہیں، ان کا دل لرز جاتا ہے۔ اور نمبر 2 وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، تکلیف پہنچی، غم پہنچا، اس پر وہ صبر کرتے ہیں۔ ہمیں زندگی میں کتنے غم پہنچتے ہیں، کتنے غم پہنچتے ہیں، کتنی تکلیفیں پہنچتی ہیں، تو جو صبر کرے گا نا اس غم پر، وہ مخبتین میں آ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا اس کا شمار مخبتین میں کروں گا۔ اللہ کے ذکر اور اللہ کے قرآن کو سن کر ان کا دل لرز جاتا ہے اور تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں۔ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ، اور تیسری صفت مخبتین کی کیا ہے؟ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اور چوتھی صفت کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں مال دیا ہے نا، مال، اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، خرچ کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کر کے آخری امت جو ہوگی میں اسے رمضان دوں گا، وہ 10 رمضان کے روزے لے کے آ جائے گا تو میں اس کا شمار مخبتین میں کر دوں گا، یعنی اسے عاجزی، تواضع، انکساری اختیار کرنے والوں میں اس کا شمار میں کر دوں گا۔ یہ بہت بڑی اللہ نے فرمایا صفت ہے۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا جو اس امت میں 20 رمضان المبارک میرے پاس لے کر آئے گا، میں اس کا شمار ابرار میں کر دوں گا۔ ابرار کون لوگ ہیں؟ اس کا بھی ذکر قرآن نے بڑے زبردست انداز سے کیا۔ ابرار کون لوگ ہیں؟ اللہ نے فرمایا جو 20 رمضان میرے پاس لے کر آئے گا، 20 رمضان کے روزے یعنی بالکل مقبول روزے ہیں، اس نے اللہ کا امر سمجھ کر ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے یہ روزے رکھے اور راتوں کا قیام کیا۔ اللہ نے فرمایا 20 رمضان جو لے کر آئے گا اس کا شمار میں ابرار میں کر دوں گا۔ ابرار کون ہے؟ ذرا سنیں، اللہ اکبر۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الابرار لفی نعیم، ابرار لوگ نعمتوں کے باغ میں ہوں گے۔ ان الابرار لفی نعیم، جو ابرار ہوں گے نا وہ نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، وہ تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تو پہچان جائے گا ان کے چہروں کی تر و تازگی دیکھ کر کہ یہ ابرار لوگ ہیں۔ قیامت والے دن ابرار لوگ کے اللہ نے فرمایا ابرار لوگ جب بیٹھے ہوں گے نا پہچان جاؤ گے۔ یسقون من رحیق مختوم، انہیں مہر شدہ شراب پلائی جائے گی، پیک شدہ مہر شدہ شراب پلائی جائے گی۔ ختامہ مسک، اور اس کی جو مہر ہوگی نا وہ کستوری کی مہر ہوگی، کستوری کی مہر ہوگی۔ اللہ نے فرمایا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، ہرس کرنے والوں ان چیزوں میں ہرس کرو نا۔ اللہ نے فرمایا ہرس کرنے والوں ان چیزوں میں ہرس کرو۔ تم دنیا کی ہرس کر رہے ہو، دنیا کے جاہ و جلال کی ہرس کر رہے ہو، اللہ نے فرمایا ان جیسی ہرس کرو جو ابرار لوگ ہیں۔ تو 20 رمضان اللہ نے فرمایا جو لے کر آئے گا 20 رمضان اس کا شمار میں ابرار لوگوں میں کر دوں گا۔ اور پھر اللہ نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو وحی نازل کی، اللہ نے فرمایا کہ اس امت کا جو شخص 30 رمضان میرے پاس لے کر آ گیا نا، 30 رمضان میرے پاس لے کر آ گیا، اللہ کہتے ہیں اسے جو میں درجہ دوں گا نا، وہ درجہ وہ ہوگا جو میں ایک شہید کو درجہ دوں گا۔ شہید کا بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ کتنا بڑا درجہ ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا کہ شہید جو اللہ کے راستے میں جان کے نذرانے پیش کرتے ہیں، خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ شہید کا قطرہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور دوسرا ایک قطرہ اور ہے جو اللہ کو پسند ہے، وہ آنکھ سے نکلا ہوا قطرہ ہے، جو اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے انسان کی آنکھ سے نکل جاتا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا میزان بھی اس کا وزن نہیں اٹھا سکتا، وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے نکلا ہے۔ تو دیکھیے کس قدر، میں نے بتایا نا، قد اذلکم شہر عظیم، کتنا عظیم مہینے، کتنا عظیم مہینے۔ اللہ نے فرمایا 10 رمضان لے کر آئے گا، مخبتین میں اس کا شمار کر دوں گا، 20 رمضان کے روزے لے کے آئے گا، ابرار میں اس کا شمار کر دوں گا، اور 30 رمضان مبارک کے روزے لے کر آئے گا، اللہ کہتے ہیں شہداء کی صف میں اسے داخل کر کے رکھ دوں گا۔ قد اذلکم شہر عظیم، شہر مبارک، یہ بڑا عظیم مہینہ ہے۔ پھر آگے سنیے امام الانبیاء نے اس کی عظمت کو اور اجاگر کیسے کیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا حاملین عرش، کیا مطلب؟ حاملین عرش وہ فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور فرشتوں میں سب سے مقرب ترین فرشتے ہیں حاملین عرش۔ تو جب رمضان المبارک آتا ہے، اللہ ان فرشتوں کی ڈپٹی لگاتے ہیں حاملین عرش کی، کہ فرشتوں جس نے زمین پر روزہ رکھا ہے تم اس کے لیے استغفار کرو، تم اس کے لیے کیا کرو؟ استغفار کرو۔ یہ اللہ حاملین عرش فرشتوں کی ڈپٹی لگاتے ہیں، جس نے زمین پر روزہ رکھا ہے اس کے لیے استغفار کرو۔ اور آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ آگے اللہ کہتے ہیں جو روزہ دار زمین پر دعا کر رہا ہے نا، فرشتوں تمہاری یہ ڈپٹی ہے کہ تم ہر روزہ دار کی دعا پر آمین بولو، ہر روزہ دار کی دعا پر آمین بولو۔ اللہ اکبر۔ قد اذلکم شہر عظیم، عظمت کا اندازہ لگایا آپ نے کہ حاملین عرش فرشتوں کی ڈپٹی ہے۔ اور پھر امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا؟ جس نے ایک رمضان المبارک کے روزے رکھے اور پورے رکھے، اور دوسرا رمضان آنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، اللہ اس رمضان کی برکت سے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دے گا۔ مطلب اس رمضان میں روزے رکھے، اگلا رمضان آنے سے پہلے وہ فوت ہو گیا، تو اللہ اس رمضان المبارک کی برکت سے اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیں گے۔ قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک۔ عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ عظمت کتنی ہے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے نا، پہلی رات، اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو اللہ بند کر دیتے ہیں، اور جنت کے دروازوں کو اللہ کھول دیتے ہیں۔ اور پھر رمضان کی ہر رات ذرا اس حدیث کو توجہ سے سننا ہے، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، اللہ جہنم کو بند کر دیتے ہیں، جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، شیطانوں کو قید کر دیتے ہیں، اور انسانوں کے نفس کو ان کے اختیار میں دے دیتے ہیں۔ شیطان کو اللہ کیا کر دیتے ہیں؟ قید کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا میں نے شیطان کو قید کر دیا، لیکن تیرا جو نفس ہے اسے میں نے تجھے اختیار دے دیا، مرضی ہے، اس کو شیطان والے کام کروا،
یا رحمان والے کام کروا دے، یہ تیری مرضی ہے، شیطان کو میں نے بند کر دیا۔ لیکن رمضان میں پتہ چلتا ہے جی اپنے نفسوں کا کہ ہمارا نفس کتنا بڑا شیطان ہے اور وہ کتنا بڑا شیطان ہے، یہ رمضان میں پتہ چل جاتا ہے۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں، ہم شیطانوں کو قید کر دیتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اور منادی ایک آواز لگاتا ہے، حل میں مستغفرن، حل میں مستغفرن، ہے کوئی گناہگار، ہے کوئی خطا کار، ہے کوئی سیاہکار مجھ سے روٹھا ہوا، میں اسے منانے کے لیے آ گیا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ ہے کوئی مجھ سے روٹھا ہوا آ جائے، آئے زندگی کے گناہوں کو پیش کرے۔ یہ اعلان تو رمضان کے علاوہ بھی ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے پھر؟ اگر یہ رمضان میں ہوتا ہے تو باقی کی راحتوں میں بھی تو یہ ہوتا ہے نا، حل میں مستغفرن، ہے کوئی استغفار کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے کوئی توبہ کرنے والا، ہے مجھ سے کوئی کسی چیز کا سوال کرنے والا، میں اس کے سوال کو، اس کی التجا کو پورا کر دوں۔ دیکھیے یہ اعلان رمضان میں بھی ہوتا ہے، اور یہ اعلان رمضان کے علاوہ ہر رات میں ہوتا ہے۔ لیکن جس رات یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے نا پہلی رمضان کو، اللہ سب کو ایک ماحول بھی مہیا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ماحول مہیا کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں سحری کے وقت اٹھ نہیں اٹھنا ہے، سحری کے وقت کیسا ماحول ہے، سارے اٹھتے ہیں، کوئی بڑا ہے کہ کوئی چھوٹا ہے، کوئی گناہگار ہے کہ نیک، سب اٹھتے ہیں۔ یہ اللہ دوسری راتوں میں ماحول مہیا نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے کس قدر رحمت کا مہینہ ہے، کس قدر رحمت کا مہینہ ہے۔ جو بندہ سحری کو اٹھا، اس نے وضو کیا، 2 نفل پڑھے، بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ایک بندہ ہے نہیں اٹھا، نہیں اس نے وضو کیا، نہیں اس نے نفل پڑھے، بس اٹھا، ہاتھ دھوئے، بس کھانا کھاتے ہوئے یہ کہہ دیا، مولا بہت گناہگار کیے، بہت گناہگار ہوں، زندگی میں بہت گناہ کیے، مولا مجھے معاف کر دے۔ وہ بھی اس فضیلت کے اندر آ جائے گا، جس نے رات کو کہہ دیا مولا مجھے معاف کر دے، اللہ اس کو بھی رحمت حق بہانہ بھی جویت، اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی ہے، اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا اس وقت سحری کے وقت جو بندہ اٹھا، اس نے ہاتھ دھوئے، کھانے پر بیٹھ گیا، اور کھانا کھاتے کھاتے بس دل میں یہ خیال کیا مولا بہت گناہگار ہوں، مولا معاف کر دے، اللہ یہ درجہ اسے بھی دے دے گا۔ یہ ہے رمضان کی عظمت، ہے۔ قد اذلکم شہر عظیم، شہر مبارک، اللہ اکبر۔ اور پھر امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر صدقہ کرنا، مال خرچ کرنا، یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ ویسے بھی آپ نے وہ مخبتین کی صفات میں یہ آخری جو علامت ہے وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا جو رمضان المبارک کے اندر خرچ کرتا ہے اس کا ثواب کتنا ہے، دیکھیے جو بندہ عام دنوں میں صدقہ کرتا ہے یا پھر رمضان میں صدقہ کرتا ہے، بہت فرق ہے۔ اور کتنا فرق ہے؟ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا جو رمضان میں خرچ کرتا ہے اللہ اسے اتنا اجر دیں گے جتنا کہ ایک مجاہد فی سبیل اللہ کو میدان جہاد میں مال خرچ کرنے کا اجر اللہ دیتے ہیں۔ یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ مجاہد فی سبیل اللہ کو اللہ کتنا اجر دیتے ہیں، اللہ مجاہد فی سبیل اللہ کو۔ اسی لیے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے جو زکوٰۃ بنتی ہے
وہ ہم رمضان المبارک میں نکالیں تاکہ اس کا ثواب ہمیں کئی گنا مل جائے. کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے، میں نے حدیث سنائی ہے، امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا کہ نفل کا ثواب فرض کو پہنچ جاتا ہے. نفل کا ثواب کسے پہنچ جاتا ہے؟ فرض کو. اور فرض کا جو ثواب ہے اللہ اس سے 70 فرضوں کے برابر لے کے چلے جاتے ہیں. رمضان میں جو ایک فرض پڑتا ہے اللہ 70 فرضوں کے برابر اسے اجر عطا فرماتے ہیں. جو ایک نفل پڑتا ہے اللہ اسے فرض کے برابر اجر نصیب فرماتے ہیں. قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک، یہ بہت عظیم مہینہ ہے، بہت عظیم مہینہ ہے. کتنا عظیم مہینہ ہے؟ اگلی بات سنیں. امام الانبیاء نے فرمایا یہ اتنا عظیم مہینہ ہے، اس مہینے میں کوئی مومن بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے گا، اللہ 70,000 مرتبہ پڑھنے کا برابر اس کے نام اعمال میں لکھے گا. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ رمضان میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، سارے کہہ دو سبحان اللہ سبحان، اور غیر رمضان میں 70,000 مرتبہ ایک بندہ سبحان اللہ کہے، اس کا اجر برابر نہیں ہے، اس کا اجر برابر نہیں ہے. قد اضلکم شہر عظیم، اس کی عظمت سمجھے. امام الانبیاء نے فرمایا ایک مرتبہ جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہے گا، غیر رمضان میں 70,000 مرتبہ بھی وہ کہے، اللہ اس ایک مرتبہ جو رمضان کے اندر لا الہ الا اللہ کہا نا، اس کے اجر کے برابر نہیں ہو سکتا. اب کتنا اجر ہے؟ اس کو مبہم رکھا، مبہم. رمضان المبارک کا ایک روزہ، رمضان المبارک کا ایک روزہ کتنی عظمت کا حامل ہے، کتنی عظمت کا حامل ہے. امام الانبیاء نے فرمایا 70,000 روزے بھی کوئی رکھ لے رمضان کے ایک روزے کے اجر کے برابر نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے، امام الانبیاء نے سمجھاتے ہوئے فرمایا ایک بندے کی زندگی کی ڈور اللہ قیامت تک لمبی کر دے، ایک بندے کی زندگی کی ڈور اللہ قیامت تک لمبی کر دے. یہ امام الانبیاء نے سمجھانے کے لیے کہا کہ وہ بندہ پھر قیامت تک روزے رکھتا رہے. امام الانبیاء نے فرمایا جو رمضان کے ایک روزے کا اجر ہے نا، وہ قیامت تک روزے رکھتا رہے. رمضان کا روزہ برابر نہیں ہو سکتا، اللہ اتنا اجر نصیب فرماتے ہیں. یہ ہے قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک. عظمت آپ نے سمجھی ہے، عظمت. امام الانبیاء نے رمضان المبارک کی عظمت کو کیسے، اللہ اکبر. اس لیے یہ تو ہر بندہ کر سکتا ہے نا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ ہر بندہ نہیں کہہ سکتا. ہر بندہ. دیکھیے تسبیح ہاتھ میں اس لیے ہم رکھتے ہیں، یہ اس کی وجہ سے زبان چل پڑتی ہے، متذکرہ، یہ یاد کرواتی رہتی ہے. تو رمضان میں انسان کے ہاتھ میں تو یہ ہو قدرتی زبان چل پڑتی ہے. موبائل پر کتنا ٹائم لگاتے ہیں، کیسا نشہ ہے موبائل کا. لوگوں کو دیکھا ہے ہم نے، اس طرح موبائل میں مگن ہوتے ہیں نا، اس طرح اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. قریب کیا ہو رہا ہے، کئی لوگ تو ہم نے دیکھے بالکل انہیں پرواہ تک بھی نہیں ہوتی. اس لیے یہ دیکھیں اس نے ہماری زندگیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اس موبائل میں ایمان سے دور کر دیا، محبت ہمارے سینے سے اس نے نکال دی ہے. میرے بھائی یہ رمضان المبارک کی گھڑیاں ہیں، اور بہت مبارک گھڑیاں ہیں، بہت مبارک گھڑیاں ہیں. پتہ نہیں پھر یہ گھڑیاں ہمیں نصیب ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں. ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے ہم ان گھڑیوں کو اپنے لیے فائدہ مند بنا لیں، فائدہ مند. اللہ اکبر. وہ خوش نصیب لوگ ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں. دعا کریں جن لوگوں نے اس رمضان میں روزے رکھے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے، اللہ ان سب کے روزوں کو قبول کرے. اور جن لوگوں نے سستی کی ہے اللہ ان کی سستی کو، کاہلی کو دور فرمائے، اور اللہ اپنی محبت انہیں نصیب فرمائے. ان کے دل کے اندر بھی یہ بات آئے
لوگ چھوٹی چھوٹی چیز سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور بڑے فخر سے کھاتے ہیں، کھاتے بھی بڑے فخر سے ہیں. چلو ایک احترام ہوتا ہے، ایک روزہ نہیں رکھا، رمضان کا احترام ہوتا ہے، مسلمان کا احترام ہوتا ہے، بندہ اندر چل کے کھا لیتا ہے. نہیں، وہ تو بات ہی نہیں. احترام، حیا وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. تو اس کا اگر ایک روزے کا اجر اتنا ہے تو بغیر ضرورت کے کھانے والے جو لوگ ہیں، بغیر ضرورت کے، ان کی سزا کا اندازہ بھی اسی حساب سے لگا لیتے، ان کی سزا بھی اسی لیے. تو امام الانبیاء نے فرمایا رمضان میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا غیر رمضان میں 70,000 مرتبہ بھی بندہ کہے برابر نہیں ہے. ایک مرتبہ الحمدللہ کا جملہ، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کا جملہ، اور ایک رکعت 70 فرضوں کے برابر ہے، بلکہ 70,000 فرضوں کے برابر ہو جائے گی. اللہ یقین جانیے جب بندہ حدیث کی کتابیں کھولتا ہے نا، حدیث کی کتابیں، بندہ حیران رہ جاتا ہے، بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا اجر اللہ رب العزت نے رکھا. اور پھر امام الانبیاء نے فرمایا سحری کے وقت جو لوگ، بڑا مشکل کام ہوتا ہے اٹھنا، بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کہتے ہیں جو سحری کو مشقت برداشت کر کے اٹھے گا نا، اللہ کیا کہتے ہیں اس کے لیے کیا اجر ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین. اللہ اکبر. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین. امام الانبیاء نے فرمایا کہ سحری کھانے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیج رہے ہوتے ہیں، رحمت بھیج رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کے ذہن کے اندر یہ حدیث ہونی چاہیے. صبح جب سحری کے وقت اٹھیں گے نا، صبح سحری کے وقت جب اٹھیں گے، وضو کر کے جب آپ کھانا کھائیں گے نا، آپ کے دل و دماغ کے اندر یہ حدیث ہونی چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، مولا سحری کھانے والوں پر تیری اور تیرے فرشتوں کی رحمت ہوتی ہے. رحمت کا مطلب سمجھتے ہو؟ رحمت کسے کہتے ہیں؟ رحمت کہتے ہیں یعنی اللہ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. یہ رحمت کا معنی ہے. رحمت کا یہ معنی ہے کہ اللہ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے. اس دوران پھر اپنے اللہ سے جو دعا کریں گے، اس رحمت کے اندر جو دعا آئے گی نا، اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں کریں گے. آپ کہیں گے مولا مولا، یہ تیرے نبی کا ارشاد ہے کہ سحری کھانے والوں پر تیری اور تیرے فرشتوں کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. مولا اس رحمت کے نزول کی برکت سے مولا میری پریشانیوں کو دور کر دے، مولا میری غربت کو دور کر دے، مولا میری بیماریوں کو دور کر دے، مولا مجھے ایمان کی دولت نصیب فرما دے، مولا مجھے ایمان پر استقامت نصیب فرما دے. اس وقت، اور یہ ہاتھ اٹھا کے کرنی ضروری نہیں ہے، آپ لقمہ کھا رہے ہیں، دل میں یہ دعائیں کر رہے ہیں، دل میں دعائیں کر رہے ہیں، دل کے اندر مولا سحری کا وقت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، یہ سحری کا وقت ہے اور سحری کھانے والوں پر تیری رحمت ہے اور تیرے فرشتے کی رحمت ہے. یہ کام کوئی مشکل ہے کہ بندہ کھانا کھا رہا ہے اور دل میں اللہ سے یہ دعائیں مانگ رہا ہے؟ یہ کوئی مشکل کام نہیں. اس سے آگے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے بڑی مبارک گھڑیاں ہیں، بہت مبارک گھڑیاں ہیں. ہمیں ان گھڑیوں سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے اور ہر چیز کا روزہ ہونا چاہیے نا، ہماری آنکھوں کا، ہمارے کان کا، ہماری زبان کا، ہر چیز کا روزہ ہونا چاہیے. جب اس انداز سے روزے رکھیں گے، اللہ رب العزت ہمارا شمار مخبتین میں بھی کریں گے، اللہ رب العزت ہمارا شمار ابرار لوگوں میں بھی کر دیں گے، اللہ رب العزت ہمارا شمار مجاہدین کی صف میں، شہداء کی صف میں بھی کر دیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح معنی میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.